بودھن ڈویژن میں موجود درگاہ بڑے پہاڑ کے قریب ورنی منڈل پولیس کو ایک نامعلوم مسلم شخص کی نعش تقریباً 3 دن پہلے دستیاب ہوئی۔ ورنی پولیس نے بودھن اسپتال کے مردہ خانے میں نعش کو منتقل کیا۔ تاحال متوفی کے ورثہ پتہ نہ چلنے پر دواخانہ انتظامیہ اور پولیس نے سوشل ورکر سید رحمت علی سے نعش کی تجہیز و تکفین کی درخواست کی۔ رحمت علی نے اپنی ٹیم کے ساتھ اسپتال کے مردہ خانہ پہنچ کر نعش کو حاصل کیا۔ امام و خطیب جامع مسجد رئیس پیٹ مفتی شیخ جابر اشاعتی اور مولانا سلطان کی درخواست پر قبرستان انتظامی کمیٹی رکاس پیٹ نے علاوہ اس نعش کی تدفین کے لیے جگہ فراہم کی۔ جگتیال منعقدہ پرجا وانی پروگرام میں آج 36 درخواستوں کی سماعت۔ پرجا وانی درخواستوں کے مسائل کی عاجلانہ ایکسیکیوٹو اقدامات کرنے ضلع کلکٹر بی ستیہ پردھان نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی اور کہا کہ عوام بہت امیدوں سے درخواست داخل کرتے ہیں، ان کی امیدوں کے مطابق مسائل کی یکسوئی کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر مجالس مقامی کے ایڈیشنل کلکٹر گوتم ریڈی، RDO مدھوسودن اور دوسرے موجود تھے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کریم نگر زون خسرو شاہ خان، ریجنل مینیجر جوشنا کے ہمراہ نظام آباد RTC بس ڈپو 2 میں الیکٹرانک بس چارجنگ پوائنٹس کی تنقیح کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ریجنل مینیجر مسٹر وی شنکر سرسوتی، ڈپو مینیجرز، پرسنل آفیسر، اکاؤنٹس آفیسر، افسران اور RTC ملازمین بھی موجود تھے۔ بودھن کورٹ کے لیے سرکاری وکلاء کے تقررات عمل میں لائے جانے پر بودھن کے ایڈوکیٹس VR دیسائی، سدھاکر، سرینواس، CH ہنمنتراؤ، B رمیش، فیروز، وسیم اور بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری کوٹیشور راؤ نے 9 تقررہ محمد غوث الدین، B رویندر کی گل پوشی شال پوشی کی۔ اس موقع پر 9 تقرر وکلاء نے اپنے ساتھیوں سے ان کے انعاموں کی سفارش کرنے والے معزز رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی سے بھی خوب اظہار تشکر کیا۔ PDSU کے ضلعی جنرل سیکریٹری راجیشور نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جاریہ ماہ کی 27 تاریخ سے تمل ناڈو میں ساؤتھ زون کھوکھو مرد کھیلوں کے انعقاد عمل میں لائے جا رہے ہیں، لہٰذا تلنگانہ یونیورسٹی کی کھوکھو ٹیم بھی روانہ کی جائے۔ اس موقع پر تلنگانہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کروبرو PDSU کے زیر اہتمام دھرنا دیا گیا اور رجسٹرار کو تحریات داشت بھی حوالے کی گئی۔ CM کپ ریاستی مقابلوں کے لیے جگتیال گورنمنٹ اولڈ ہائی اسکول اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے طلباء کا انتخاب جاریہ ماہ کی 15 سے 21 دسمبر تک جگتیال پر ضلعی سطح کے CM کپ مقابلوں میں مختلف شعبوں میں اولڈ ہائی اسکول کے 5 طلباء V اکھل اور B شری باسکٹ بال کے لیے اور سوئمنگ میں T اکشت اور باکسنگ میں لوکیش اور لانگ جمپ میں T اکشت کا انتخاب اور گرلز ہائی اسکول کے 4 طالبات جیسے کہ T شرنیا، R شیلجا، R ہریکا، T سہاسن نے باسکٹ بال کے لیے منتخب ہونے حیدرآباد میں جاریہ ماہ کی 27 دسمبر سے 5 جنوری تک منعقدہ CM کپ مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ اس موقع پر گرلز اسکول پرنسپل رامانوجن سریلتا، اساتذہ رزاق، اولڈ بوائے اسکول دھاراوت چندرا کلا، فزیکل ڈائریکٹر سیواس، PRTU ضلعی صدر B آنند راؤ کے علاوہ دیگر نے طلباء و طالبات کو مبارکبادی پیش کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ظہیر آباد اقامتی اسکول بوچنلی میں سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر جانے والی سعدیہ مہوی نامی لڑکی کی اطلاع ملتے ہی MBT قائد امجد اللہ خان گاندھی اسپتال پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے ہمراہ ظہیر آباد پہنچ کر ٹیمریز عہدیدار اقامتی اسکول کے ذمہ داران کی لاپرواہی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ امجد اللہ خان نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کی اور کہا لڑکی کو شدید زخمیات میں گاندھی اسپتال لانے میں کافی تاخیر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حیران کی بات تو یہ ہے کہ لڑکی شب 8 بجے سیڑھیوں سے گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ والدین کو اس واقعے کی اطلاع سائنوں کو دی گئی۔ انتظامیہ کی لاپرواہی موقع واردات پر CCTV کیمرہ گزشتہ 1 سال سے بند ہے، جس سے لڑکی کی موت کی واضح حقیقت منظر عام پر نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس خصوص میں خبر درج کرتے ہوئے CBCID کے حوالے دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ یلاریڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے منڈل گندھاری کے سابق ZPTC تاناجی راؤ کی ماں کے دیہانت پر ان کے مکان پہنچ کر شردھانجلی پیش کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر منڈل کے مختلف سیاسی قائدین موجود تھے۔ جوگوراوا گدوال ضلع آشا ورکرز کے تنخواہیں 18,000 روپے مقررہ تنخواہ PF ESI ملازمت کی حفاظت چھٹیوں کا اعلان اور کام کا بوجھ کم کرنے انشورنس ریٹائرمنٹ کے فوائد پروموشن وغیرہ جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے جاریہ مہینے کی 15 سے 31 تاریخ ریاست میں بس میلے کے حصے کے طور پر آج گدوال ضلع ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ CITU کے زیر اہتمام آشا ورکرز نے گدوال قصبے میں بٹو کاموں کے ساتھ بڑی ریلی نکالی۔
LRD असम्बली मदन मोहरा कैंप ऑफिस में राजमपेट मंडल के LRD पली से ताल्लुक रखने वाला एलैया बरकी शौक लग जाने से फौत हो गया था। एलैया की भी मंजुला को 5 लाख रुपए का हादसाती चेक हवाले किया गया और मंडल गंधारी के गंडवेट इलाके में बरकी शौक लग जाने से फौत हो जाने वाले राजू की मां काशम्मा को भी 5 लाख रुपए का हादसाती चेक तकसीम किया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और दूसरे मौजूद थे। LRD असम्बली मदन मोहरा ने अनासागर के AMC डायरेक्टर गंगारेड्डी की बीवी के देहांत पर मकान पहुंचकर पुरसा दिया और इन दिनों बरकी शाख से फौत हो जाने वाले रवि की बीवी चंदा कला से मुलाकात करके हौसला देते माली मदद की। इसी तरह मंडल यूथ प्रेसिडेंट किरण का बड़ा भाई खराबी सहित हैदराबाद में जेर इलाज होने पर 4,50,000 रुपए की LOC जारी करते हुए बेहतर इलाज की नुमाइंदगी की। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, साबिक प्रिंसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, सामिल, साई बाबा, साइलू, राजू, गुरु प्रताप और दूसरे भी मौजूद थे। LRD बहुजन समाजवादी पार्टी कमेटी सदर साई बाबू ने अपने एक सभाती बयान में कहा, 24 दिसंबर को कल जिले कामडी में मेमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में नाज़िबा कलमात के इस्तेमाल करने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। साई बाबू ने कहा, अमित शाह को मुल्क करोड़ों अवाम से माफी मांगना होगा वरना उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना रियाजी फोरम के जेर एहतमाम 22 दिसंबर को कौमी रियाजी दिन के मौके पर रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले रियाजी टैलेंट टेस्ट में मोहम्मद अब्दुल जलील स्कूल असिस्टेंट रियाजी जिले कोऑर्डिनेटर उर्दू मीडियम तेलंगाना रियाजी फोरम आदिलाबाद और शबाना फिरदौस स्कूल असिस्टेंट गाइड टीचर की रहनुमाई में जिले सतह के टॉपर्स शेख सना, आफिया सुल्ताना, जोहा जरीन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आदिलाबाद और अमीर खान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 आदिलाबाद ने ZPSS हयात नगर हैदराबाद मुनक्किदा रियासती सतह के रियाजी टैलेंट टेस्ट में हिस्सा लिया और सनदात हासिल किए। इसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आदिलाबाद की तालिबा आफिया सुल्ताना ने शानदार कामयाबी हासिल की। आफिया सुल्ताना ने रियासती सतह पर उर्दू मीडियम से अव्वल रैंक हासिल करके अपनी जहानत और मेहनत का लोहा मनवाया। उन्हें C रमेश SCER TSPD तेलंगाना के रघुतम रेड्डी MLC सिवास MU हयात नगर के सिवास रियासती सदर तेलंगाना रियाजी फोरम रामाकृष्ण रियासती नायब सदर तेलंगाना रियाजी फोरम दीगर की जानिब से कैश प्राइज और सनद से नवाजा गया। जगतियाल पुलिस ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली 5 रुकनी बैन रियासती खातून सारिकीन की टोली की खातून सारिक एक गांधी उम्र 60 साल गिरफ्तार करने में कामयाब। माँ बाकी 4 राइफल इख्तियार कर चुके हैं। एक हफ्ता कबल 16 दिसंबर को जगतियाल ओल्ड बस स्टैंड में पेश आए सख्ती की वारदात में एक खातून के बैग से 38 तोले सोने के जेवरात का सरखा हो गया था, जिसमें 31 तोले सोने के जेवरात को पुलिस ने रिकवरी के लिए और मजीद 7 तोले सोना और 4 सारिकीन को बहुत जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस ने बयान दिया। DSP रघु चंद्र ने आज DSP ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और जब्त शुदा जेवरात और सारिक को मीडिया के रूबरू पेश किया। मौजम अली खान उर्फ सोहेल डिप्टी रेंज ऑफिसर सदर जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन तेलंगाना को दिल्ली में 22 दिसंबर के रोज मुनक्किदा ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होने में दिल्ली में ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में विज्ञान भवन में मुनक्किदा मीटिंग में तेलंगाना स्टेट डिप्टी रेंज ऑफिसर मोहम्मद मौजम अली खान को ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। इनके अलावा तेलंगाना रियासती से पवन कुमार फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर गजवेल को भी जुनूबी रियासतों के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। आजम हुसैन मेदक फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर को ऑल इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। टाउन पुलिस ने घरेलू हिरासानियों के सबब खुदकुशी के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार करते रिमांड पर भेज दिया। वन टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने मामले की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। 8 दिसंबर को खानापुर से ताल्लुक रखने वाली खातून तस्लीमा फिरदौस ने मुबैना तौर पर घरेलू हिरासानी के नतीजे में एसिड पीकर खुदकुशी कर ली थी। खातून पर इसके शौहर अब्दुल मतीन, सास, ससुरे, दीगर ख्वातीन रिश्तेदारों की जानिब से हिरासानी का इल्जाम था। 9 दिसंबर को पुलिस ने मुतवफ़िया के शौहर अब्दुल मतीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया था और अब पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए खातून के ससुर M हकीम, सास इम्तियाज परवीन, नंदो समरीन, आयशा और दीगर को गिरफ्तार करते हुए कामडी से गिरफ्तार कर लिया। जिले कलेक्टर गढ़वाल BM संतोष ने कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावाणी अवामी प्रोग्राम में शिरकत की और 45 लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें दी। कलेक्टर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को दरख्वास्तों को जल्द हल करने की हिदायत दी।
ضلع کے بھی آصفیاباد پر خدمات انجام دینے والے لائنس کلب آصفیاباد صدر عبید بن احیا عرف طارق بھائی کے زیر نگرانی مختلف عوامی فلاحی بہبود کے کاموں کو انجام دینے پر بیلم پلی گاؤں میں لائنس کلب ریجن میٹ پروگرام میں مختلف لائنس کلب کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر آصفیاباد لائنس کلب کی مختلف فلاحی خدمات کی ستائش کی گئی اور عبید بن احیا اور کمیٹی اراکین کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے بیسٹ سروس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ریاستی وزیر صحت دامودر نسیمہ نے خواہش کی کہ حکومت کی مرضی کے مطابق عوام کو معیاری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ضلع نظام آباد کو طبی خدمات کا مرکز بنانے کی خواہش کی۔ وزیر صحت دامودر نسیمہ نے ارکان اسمبلی پی سدرشن ریڈی، اراکین اسمبلی دھن پال سوریہ نارائنا، ڈاکٹر بھوپیت ریڈی، ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ، گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبی، کمشنر وی ودھان پریشد ڈاکٹر اجے کمار، ضلع کلکٹر اور دیگر کے ہمراہ 38 کروڑ 75 لاکھ کی لاگت سے نئے تعمیر شدہ MCH اور کریٹیکل کیئر یونٹس کا افتتاح کیا۔ محمد سعید احمد سیکریٹری رابطہ عامہ SI یونٹ ظہیر آباد کی اطلاع کے مطابق SIO آف انڈیا یونٹ ظہیر آباد کے انتخابات صدر حلقہ SIO تلنگانہ محمد فراز احمد حافظ محمد حماد الدین زونل سیکریٹری حلقہ تلنگانہ کی زیر نگرانی منعقد ہوئے۔ محمد عمر فاروق کا بحیثیت صدر یونٹ ظہیر آباد انتخاب عمل میں لایا گیا، جبکہ محمد معاذ احمد طلحہ یونٹ سیکریٹری، جوائنٹ یونٹ سیکریٹری محمد عاصم ملک، محمد فواد بخش کیمپس سیکریٹری، محمد مبین احمد دعوت سیکریٹری، محمد سعید احمد سیکریٹری رابطہ عامہ، محمد ارسلان سیکریٹری ICA، محمد عدنان و سید عمر سیکریٹریز بیت المال منتخب ہوئے۔ مستقل جینور میں 4 دسمبر کو پیش آئے فساد کے تقریباً 50 متاثرین میں جن میں مسلمان اور غیر مسلم افراد بھی ہیں، ان کو آج صفا بیت المال اور رہبر فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹھیلا بنڈیوں کی تقسیم عمل میں آئی اور یہ متاثرین جو کہ ترکاری، پھل اور اسٹیشنری کے کاروباری تھے، ان کو سامان بھی مہیا کرایا گیا، جس پر جینور کے افراد نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست تلنگانہ کے گورنر جشن دیو ورما آج صبح ضلع سدی پیٹ کے IDOC پہنچے، جہاں ضلع کلکٹر منو چودھری، انچارج CP اکھل مہاجن اور AR ایڈیشنل DCP سبھاش چندر بوس نے پھولوں کے گلدستے کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ گورنر نے سب سے پہلے پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے گارڈ آف آنر کو قبول کیا اور بعد میں IDOC کی پہلی منزل پر واقع اسٹیٹ چیمبر میں چائے نوشی کے دوران کلکٹر اور CP سے گفتگو کی۔ بعد ازاں گورنر نے IDOC سے روانہ ہو کر سدی پیٹ رورل MPDO آفس کے قریب منعقدہ اکھل بھارتی ودیا پریشد یعنی کہ ABVP کے 43ویں ریاستی مہا سبھا کے پروگرام میں شرکت کی۔ عوامی مسائل کی فوری حل کے لیے منعقد کیے جانے والے پرجاوانی پروگرام کے موقع پر عوامی شکایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ درخواستوں کی یکسوئی کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کریں۔ انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلکٹر آفس میٹنگ ہال میں پیر کو منعقدہ پرجاوانی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پروگرام کے دوران 149 شکایت موصول ہوئی۔